بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے حالات بدستور خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کسی قسم کی بھی کوئی حکومت نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا پورا کنٹرول ہے، نہ عوامی حکومت کا کنٹرول ہے۔ جتنا دیر ہوتی جائے گی اتنا ہی حالات ملک کے خراب ہوتے جائیں گے۔ جو تخریب کاری تھی وہ بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور جگہ جگہ سے واقعات کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کسی جگہ پہ سیکیورٹی فورس پہ حملہ ہوا ہے، کہیں یہ لوگ کارروائی کر رہے ہیں ان کے خلاف کہ وہ بھی اندر دستور جا رہی ہیں۔ پاکستان ایک خانہ جنگی کی طرف جو ان سے ہے اس وقت داخل ہو چکا ہے، اور جو اقدامات جو ان سے ہیں، جو پی ٹی آئی گروپ ہے وہ کر رہی ہے، اور جو حکومت کر رہی ہے، حکومت کو کے پاس آج سے چند دن پہلے تک تو کچھ نہیں تھا، لیکن مسجد نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہوا ہے کہ مسجد کے باہر جو واقعہ ہوا، جس کے اندر ہمارے حکومتی لوگ جو ہے سرکاری خرچ کے اوپر عمرہ ادا کر رہے تھے، ان کو چور 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 اور کرپٹ اور بہت کچھ کہہ کے اور گندی گالی دونوں طرف سے ہوئی، اور وہ الزامات جو ان سے ہے مسجد کی بے حرمتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حرمتی، اسلام کی بے حرمتی، ہر چیز کی بے حرمتی جو ان سی ہے، مریم اورنگزیب نے عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دی ہے۔ عمران خان، انہوں نے کہا یہ پوری منصوبہ بندی جو ان سی ہے عمران خان نے کی تھی، اور انہوں نے ایک اپنے نون لیگی نے فیصلہ آباد میں کچھ لوگوں کے خلاف مقدمے درج کرا دیے گئے ہیں، توہین رسالت کے، توہین مذہب کے، توہین مسجد کے، توہین تمام چیزوں کی، جو بھی جتنی بھی توہینیں بنتی ہیں نا اس کے مقدمے بنا دیے ہیں۔ اس کے اندر سیدھا نام ہے عمران خان ہے، شیخ رشید ہے، فواد چودھری ہے، اور جن کے بھی نام لے سکتے تھے، جن کی وجہ سے جن کو ڈیمیج، شہباز گل ہے اور بہت سارے لوگوں کے نام لے دیے، اور اس کے بھتیجا جو ہے شیخ رشید کا، اس کو تو گرفتار بھی کر لیا ہے، جو ہی وہ پاکستان سعودی عرب سے آیا تو اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اگر تو یہ اسی طریقے سے چلتا جائے گا تو یہ ایک ایسی جنگ کی طرف یہ جا رہے ہیں جس کو خانہ جنگی کہتے ہیں۔ عمران خان نے چاند رات کو اسلام آباد میں اکٹھے ہونے کے لیے کہہ دیا ہے، اس کی تیاری بھرپور جاری ہے، اور لوگوں نے اپنی تیاری کر لیا ہے کہ عید کی رات سے ایک دن پہلے چاند رات کو وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اور جہاں پہ عمران خان صاحب نے بھی آنا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی جائیں گے وہاں پہ تو لوگوں کا وہاں بہت بڑا ہجوم ہوگا۔ حکومت ابھی اس قابل نہیں ہو رہی کہ وہ اس قسم کے ہجوم کی، یا جو پاور شو عمران خان پیش کر رہے ہیں، جو پاور شو دکھا رہے ہیں، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ ایک کمرے میں بیٹھ کے تو نعرے بازی ہو جاتی ہے، جیسے کہ مریم نواز نے مختلف جگہوں پہ کچھ لوگوں کو حال میں اکٹھا کر کے خوب ہاتھ ہلا کے اچھی طریقے سے اس نے یہ کہا کہ جی کہ سب کچھ جیسے اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یوں کر دے گی، وہ کر دے گی، سارا کچھ ہوگا۔ تو یہ حالات جو سے ہیں بدستور خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے اس وقت سخت پریشان ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سارے جو ایسے پاورفل لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے متفق نہیں ہیں۔ اگر تو یہ متفق نہیں ہوتے اور یہی صورت آ رہی تو ایک بہت خرابی کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں کہ یہ خرابی ہوگی۔ اگر تو جنرل باجوہ نے تمام چیزوں پہ کنٹرول کر لیا، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی بات مان لی، اور انہوں نے کوئی قدم اٹھا لیا، تو عید کے بعد آپ کو کوئی سرپرائز ضرور ملے گا، کیونکہ جو جلسے جلوس کا جو دن ہے عید کے بعد شروع ہوں گے، کیونکہ رمضان میں بھی اس دفعہ تو لوگ باہر نکلے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ یہی سوچ رہی ہے کہ اگر تو رمضان ختم ہوتا ہے اور لوگ جو ان سے ہیں پھر کھا پی بھی سکیں گے دن میں، اور وہ لوگ تو جائیں گے، پھر باہر نکلیں گے، اور عمران خان کی کال پہ اگر وہ نکل آتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے، اور تمام چیزوں کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ اسلام آباد ہوگا۔ اسلام آباد میں تمام چیزیں ہوں گی۔ آپ اسلام آباد میں جانے کے بے تحاشا راستے ہیں، ہر طرف سے جلوس چلیں گے اور اسلام آباد میں داخل ہوں گے،
اور وہ جب داخل ہوں گے تو حکومت کو حکومت کرنی جو سی ہے وہ مشکل نظر آئے گی۔ شیخ رشید نے بھی 7-8 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ یہ ہمیں قتل کروانا چاہتے ہیں، جس میں بڑے بڑے نام ہیں ان لوگوں کے، جس میں رانا ثناء اللہ ہے اور جو جتنے بھی نام وہ لے سکتے تھے انہوں نے وہ ان کے نام درج کرا دیے ہیں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا اس کے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو قتل کروائیں گے، کیونکہ یہ سب فرضی مقدمہ بازی ہیں ایک دوسرے کو ہراس کرنے کے لیے۔ ادھر حکومت نے بھی فیصلہ آباد میں کرائی تو انہوں نے تھانہ کوسار میں میرا خیال ہے کروا دی ہے، ایف آئی آر درج کرائی ہے تاکہ ایک دوسرے پہ پریشر ڈالا جا سکے۔ یہ خرابی اس وقت زیادہ شروع ہو جائے گی جس وقت حکومت نے یہ کوشش کی کہ وہ نون لیگ کا بھی ایک جلوس نکالے اور جلسہ کرے حکومت کے خلاف، اور یہ لوگ اگر آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور وہاں جھڑپ ہو گئی تو وہیں پہ یہ خون خرابہ شروع ہو جائے گا، اور خون خرابہ اتنا شدید ہوگا کہ یہ پھر جگہ جگہ شروع ہوگا اور یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گی۔ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے، جتنا بھی ہو ایز سون ایز پاسبل، کہ ان چیزوں کو روکے، کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کی تاریخ لے جو کہ عمران خان کا مطالبہ ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ان سے اکثریت وہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے، عمران خان کی آواز پہ نکل رہی ہے، اور جو سروے آئے ہیں اس کے مطابق عمران خان کی پوزیشن باقی پارٹیوں کی تمام پارٹی ایک طرف، عمران خان کی آدھے سے بھی زیادہ اس وقت وہ اکثریت میں نظر آتے ہیں۔ اور جو تجزیہ کار ہیں جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کہتے ہیں نا کہ کبڑے کو ایک لات پڑی اور اس کی کمر سیدھی ہو گئی، تو عمران خان کی کمر سیدھی ہو چکی ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ بآسانی الیکشن جیت جائیں گے، اور الیکشن نہیں جیتیں گے بلکہ 2/3 میجورٹی بھی وہ لے سکتے ہیں اگر الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں۔ فیئر اینڈ فری کیسے ہوتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ حکومت کراتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے الیکشن۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے چاہا تو فیئر اینڈ فری بھی ہو جائیں گے، نہیں چاہا تو پھر ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کی معاشی صورتحال بد سے بدتر ہو چکی ہے، ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ فوری طور پہ جو ان سے بجٹ پیش کیا جائے تاکہ ان کو پیسہ لوکیٹ ہو، تاکہ وہ لوگوں کی تنخواہیں دے سکیں۔ حالات جو ان سے ادارے حالات خراب ہیں۔ پاکستان سعودی عرب سے یہ اپیل کر رہا ہے، جو جانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو آپ کے پیسے $3 ارب جو سے ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹائم بڑھا دو تاکہ ہماری ٹور بنی رہے کہ پیسے ہمارے پاس ہیں اور ہمارا ڈالر مستحکم رہے۔ سعودی عرب نے پیسے کا ٹائم بڑھانے کی نیم رضامندی ظاہر کی تھی، اب اس کو بڑھاتا ہے کہ نہیں بڑھاتا یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور وہ وقت بھی کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی جتنا عرصے کے لیے اس نے رکھوایا تھا وہ ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے محمد بن سلمان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے 1 سال کے لیے اور بڑھا دیں تاکہ ہم جو سے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، کیونکہ پیسہ استعمال نہیں کرنا، پیسہ صرف دکھانا ہے کہ ہمارے پہ پیسہ رکھا ہوا ہے۔ بھلا کسی کا بھی پیسہ ہو اسے یہ ہوتا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو سی ہے، ڈالر مستحکم رہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس پیسہ ہے، نہیں تو پاکستان کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے اور مہنگائی بڑھ جائے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح سے اس وقت حالات ہیں، ڈیزل کی کمی شدید ہو چکی ہے، پیٹرول کی بھی کمی ہو رہی ہے، ویسے یہ تو خیر دنیا بھر میں ہو رہی ہے اس وقت، خالی پاکستان میں نہیں ہو رہی۔ اور ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ اپنی سائیکلوں کو صاف کریں، سائیکلیں چلائیں، کم سے کم پیٹرول استعمال کریں، ڈیزل کم سے کم استعمال کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک جنگ کی صورتحال میں اپنے آپ کو لے کے آ جائیں تاکہ پاکستان کے اوپر مزید بوجھ نہ بنے۔
تو یہ تھی صورتحال ساری، اور بلیم گیمنگ جاری رہے گی، اور یہ کتنی دیر تک رہے گی؟ صرف سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے، پیسے تو جو حکومت نہیں آئی ہے اس نے بنانے ہیں اور کمانے بھی ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ زرداری صاحب کی ٹیم آئی ہو اور شہباز شریف ساتھ ہوں، جن پہ اربوں کی کرپشن کا الزام ہے، اور وہ اس برے حال میں بھی نہ پیسہ بنائیں۔ یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا کفن چور جو ہوتے ہیں نا، وہ مردے کے کفن کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ کھینچ لیتے ہیں۔ ان کی صورتحال ایسی ہی ہے ان موجودہ حکمرانوں کی۔ اس سے پہلے والے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن وہ کفن بنانے سے پہلے نکال لیتے تھے۔ یہ کفن چور ہے، یہ مردے کا کفن بھی نکال لیں گے اگر ان کو ضرورت پڑی تو حالات ملک کے مزید خراب ہو جائیں گے، اور خانہ جنگی کی طرف صورتحال جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے، کیا آپ کو سرپرائز دیتی ہے عید کے بعد؟ کیا الیکشن کا اعلان کرواتی ہے؟ کیونکہ یہ جو پاور شو دکھا رہی ہیں چاند رات کو، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے عید کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے جس کے اندر جو سے ہے کوئی الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے، یا یہ حکومت فارغ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ پنجاب کے اندر بہت بڑا ایک آئینی کرائسس آیا ہوا ہے۔ 2 وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر نے کہا جی کہ الیکشن کوئی نہیں ہوا، اسپیکر کہتا ہے کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ یہ کس قسم پہ الیکشن ہوا، اور کیسے انہوں نے اسپیکر نے آ کے قومی اسمبلی نے آ کے حلف اٹھوا دیا حمزہ کا، جبکہ الیکشن تو ہوا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر الیکشن وہ اس کو مان بھی لیا جائے تو 26 ارکان جو نااہل ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے ووٹ ڈالنے کے جرم میں، تو ان کو اپنی اکثریت بھی تو شو کرنی ہوگی، اور اگر اکثریت نہ شو سکے تو پھر تو یعنی کہ یہ تو وہی ہو جائے گا ان کی کہ ناولدہ جوش پہ، یعنی کہ دلہن ایک رات کی، کہ حمزہ صاحب آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ یہی حالت جو سی ان کے لگے گی کہ ان کو اپنی اکثریت شو نہیں کر سکیں گے، بھلے جہانگیر گروپ ہو یا حلیم خان ہو، کوئی بھی ہو، اپنی اکثریت وہ شو نہیں کر سکتے، اور پھر یہ نہ شو کرنے کی وجہ سے حمزہ صاحب کی حکومت جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔